حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا درد دل اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیان کرتا ہوں، تم سے تو کوئی شکایت نہیں کرتا ہوں۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے وہ علم ہے اللہ سے جس سے تم محروم ہو، تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں یوسف کو میرا جانشین بننا ہے، میں جانتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو لے کر حضرت یوسف کو چلنا ہے، لہذا میں جانتا ہوں یوسف نہیں ہلاک ہوئے، نہیں ختم ہوئے، وہ کہیں ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں، میں تو یاد کرتا رہوں گا۔ اور پھر جو بات ارشاد فرمائی آپ نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پیرائے میں بیان کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ترجمہ بہت مشکل ہے۔ بسا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بکھر جانا، پھیلا دینا۔ دوسرے مقام پہ آیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، پھیلایا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فرد سے حضرت آدم اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا سے، بث فیہما، پھیلا دیا، بکھیر دیا پوری دنیا میں، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ تو اب یہاں بثا کا ترجمہ جو ہے وہ کیسے کریں گے، اب آپ بتائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب میری شخصیت بکھر گئی، جب میں ٹوٹ گیا ہوں، جب میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، وہ صدمہ میں تم سے نہیں بیان کرتا ہوں نا، وہ صدمہ تو میں اپنے مولا سے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ باپ کا درد دل ہے جو ایک باپ ہی جانتا ہے، ایک والد ہی جانتا ہے۔ یاد رکھیے، جو والد کے معاملے میں ایسا تھوڑا سا ناانصافی کہہ لیجیے یا کیا غفلت کہہ لیجیے کہ ماں کے سلسلے میں بہت لکھا جاتا ہے، اور لکھا جانا چاہیے، بولا جانا چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حق دیا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں خدمت کی زیادہ مستحق ہے، 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ لیکن جو باپ ہوتا ہے، والد، اس والد کو اولاد کے سلسلے میں جو قربانیاں دی جانی پڑتی ہے اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لٹریچر بھی کم ہے، شعر و شاعری بھی کم ہے، تقریریں بھی کم ہے، وعظ و نصیحت بھی کم ہے۔ بہت بڑا فرق ہوتا ہے ماں اور باپ میں۔ ماں کی ممتا جو ہے نا وہ شور مچاتی ہے، شور مچاتی ہے، جسے تلاطم خیز سمندر ہے، اور باپ کی شفقت وہ خاموش بہتا ہوا دریا ہے، کسی کو محسوس نہیں ہوتا اتنا گزر رہا ہے، لگاتار وہ بہتا رہتا ہے، لگاتار وہ بہتا رہتا ہے۔ کبھی غم ہوتا ہے اولاد کا تو ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس میں، وہ بھری محفل میں اپنا صدمہ خوب کھل کر بیان کرتی ہے، چلا چلا کر بیان کرتی ہے، رو رو کے لوگوں کو واقف کرا دیتی ہے۔ لیکن باپ وہ اپنے غم کو تھامے رہتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، اور اس کا دل پھٹتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو سنبھالتا رہتا ہے۔ ماں میں اور باپ میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے کہ ماں کا غم لوگ شیئر کرنے لگتے ہیں، اس کے صدمے میں ساتھ دینے لگتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اور باپ سے لوگوں کا مطالبہ یہ رہتا ہے کہ تمہارے ہونٹ بھی نہ تھر رہے ہیں، تمہارے آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آپ کے گود میں دیے گئے، حضرت ابراہیم گود میں لینا تھا کہ آپ کی گردن لڑکھڑا گئی اور آپ وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن آنکھ سے آنسو ٹپکے تو لوگوں نے کہا آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں روتا ہوں، میں شکوہ نہیں کرتا ہوں، شکوہ نہیں کرتا ہوں، اپنا درد دل اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چیخ پکار بیان یہ کیا ہو گیا، وہ یہ نہیں کرتا ہوں۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تمہاری اس جدائی پہ غم بہت ہوا، لیکن کہوں گا وہی جو مولا کو راضی کرے، بات وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ باپ کا غم یہ بالکل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر ماں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتی ہے، صدمے کی اطلاع اگر ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے،
لیکن اگر کوئی ایسی اولاد کی اطلاع آتی ہے تو وہ پھٹ پڑتی ہے، پھر اس کے بعد تھم جاتی ہے. اور باپ کا معاملہ برعکس ہوتا ہے، وہ تھم جاتا ہے، بعد میں پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. صدمے کو دل پہ چھپاتے چھپاتے اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے. یہ کیفیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیان کی، اس قرآنی تعبیر کا کوئی ترجمہ کسی دنیا کی لٹریچر میں ممکن نہیں. کہا انما اشکو بسی، میرا پھٹ پڑنا، میرا بکھیر جانا، میری شخصیت کا ٹوٹ جانا، اس کا شکوہ اگر میں کروں گا تو اپنے مولا سے کروں گا، تم سے تھوڑی کروں گا. وہ حزنی، اور میرا جو غم ہے، صدمہ ہے، وہ اللہ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں.